لا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ السلام انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر صلوات بھیجئے محمد وعلی سب سے پہلے اس غمناک موقع پر وقت کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں اس غمناک موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، خدا کا لطف ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے پرآشوب ماحول میں بھی عزاداری مجلس حسین اور فرش عزا بچھانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر اس سال فرش عزا جلوس عزا نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم فرش مجلس پر بیٹھ کر کے ذکر حسین کر رہے ہیں۔ بہرحال عنوان عشرہ انشاءاللہ آج اور کل کی گفتگو قیام امام حسین رہے گی، لیکن کیونکہ یہ موضوع آپ حضرات کا اکثر و بیشتر سنا ہوا ہے اور مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، لہذا میں صرف آج کی تمہیدی مجلس یا کل آپ کی خدمت میں مقصد امام حسین بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو عشرے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخری نبی کے بعد الہی رہبر کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا آج صرف تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام سے متعلق۔ وہ یہ کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو صدیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ کربلا کا مقصد اور کربلا کا جذبہ دیکھیں تو ایک جملے سے کربلا کا پورا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ ان کان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوفی خذونی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا ہے، فیا سیوفی، اے تلواروں آؤ
اور میرے گلے لگ جاؤ۔ اس جملے سے جذبہ قربانی پتہ چل رہا ہے کہ کربلا والوں کا مقصد کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ کربلا صدیوں کو متاثر کر رہی ہے، کربلا ہر دور کے انسانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہر روز جس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے۔ کربلا ہر روز نئے ضمیروں کو فتح کر رہی ہے، کربلا ہر روز نئے علاقوں کو فتح کر رہی ہے، کربلا ہر روز نئی سرزمینوں کو فتح کر رہی ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ کربلا کے ذکر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ کربلا کا ذکر دنیاوی انسانوں کے اوپر اثر انداز ہے، کیا وجہ ہے کہ کربلا آج بھی باقی ہے، کربلا آج بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی اگر کسی پاکیزہ دل انسان کے سامنے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ کربلا آج بھی کیوں زندہ ہے، کربلا آج بھی کیوں باقی ہے، کربلا آج بھی اپنی تاثیر کیوں رکھتی ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو کربلا کا واقعہ صرف اتنا ہے کہ ایک بھری دوپہر میں 72 افراد شہید ہو گئے۔ ظاہری اعتبار سے صرف یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں، لوگوں کے شہید ہونے کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر 72 نہیں بلکہ 72,000 افراد مارے گئے۔ یہ تاریخ انسانیت ظلم و ستم کی تاریخ سے گزری ہے، اور بڑے بڑے ظالم ہلاکو چنگیز خان جیسے دور سے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ دیکھیں، دور مت جائیے، جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایک ہی لمحے میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ مارے تو وہ بھی گئے، بے گناہ تو ان کو بھی قتل کیا گیا، ظلم کے شکار وہ بھی ہوئے، مگر آج دنیا انسانیت کے اوپر نہ ان کی یاد باقی ہے نہ ان کا اثر باقی ہے۔ مگر کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے، اور کربلا قیامت تک زندہ رہے گی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر آج ان کا کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں ہے، آج ان کا کوئی ذکر کرنے والا باقی نہیں ہے، آج ان کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ مگر کربلا وہ واقعہ ہے کہ جس کا اثر کم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر روز اس کے اثر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو واقعہ صرف یہ ہے کہ ایک دوپہر میں 72 افراد شہید ہو گئے۔ لہذا اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو لاکھوں لوگ ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، مگر آج ان کا کوئی یاد کرنے والا موجود نہیں ہے، آج ان کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ مگر کربلا کی یاد میں، کربلا کے ذکر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ کربلا ہر روز نئے ضمیروں کو فتح کر رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا کا اثر آج بھی باقی ہے؟ تو اگر غور کیا جائے تو 2 سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے کربلا آج بھی زندہ ہے۔ پہلا سبب یہ کہ جتنا بڑا اور جتنا بلند مقصد کربلا والے لائے تھے، دنیا کی جنگ میں کوئی لے کر کے نہیں آیا، اس لیے کہ کربلا والوں کا جو مقصد تھا وہ بہت بلند تھا۔ وہ کیا تھا؟ ذکر خدا باقی رہے، دین محمد باقی رہے،
قرآن باقی رہے، مسجدیں باقی رہیں، اذان باقی رہے، نمازیں باقی رہیں اور اللہ کا دین باقی رہے۔ لہذا پہلا سبب کربلا کے باقی ہونے کا وہ یہ کہ کربلا والوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ دین کے لیے اور اللہ کے لیے پیش کی ہے۔ اور دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی باقی ہے، کربلا آج بھی ضمیروں کو فتح کر رہی ہے، کربلا کا اثر آج بھی باقی ہے، وہ یہ کہ جیسی استقامت اور جیسی ثابت قدمی کربلا والوں کے اندر پائی جاتی ہے دنیا کے کسی مجاہد میں نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے، ایک صلوات بھیجے محمد والے، کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اس کے بعد امام کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ جا رہا ہو، لہذا امام نے شمع گل کر دیا، چراغ بجھا دیا، کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن اور ایک اعلان اور کیا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور تم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی حسین کی بیعت توڑ کر کے چلا جائے گا تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کے چلا بھی جائے گا تب بھی اسے جنت ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ سردار جنت کی ضمانت لے رہا ہے، مگر جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا کیا دیکھا کہ بہت سارے اصحاب اپنی اپنی تلواریں اپنے اپنے گلوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ مولا حسین اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا آج بھی باقی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جتنا بلند مقصد کربلا والے لے کر کے آئے تھے اتنا بلند مقصد جنگ میں کوئی لے کر نہیں آیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسی ثابت قدمی کربلا والوں کے اندر تھی ویسی ثابت قدمی کسی کے اندر نہیں ملتی۔ بہت بڑی بات ہے کہ جنت کا وعدہ کرنے کے بعد بھی حسین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ آج کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ اگر ہم مجلس میں آئیں اور حسین پہ گریہ کریں تو ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے جنت کا واجب ہونا عمل سے دوری کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جنت کا واجب ہونا عمل سے دوری کا سبب ہوتا تو کربلا والے امام حسین کو چھوڑ کر چلے جاتے، مگر کربلا والوں کا امام حسین کا چھوڑ کر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا والے جو کربلا میں آئے تھے وہ جنت کے لالچ کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ حق کے محبت ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کربلا باقی ہے، اس لیے کربلا کا اثر باقی ہے۔ جو جذبہ قربانی کربلا والوں کے پاس ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ملتا۔ آج اگر ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں اور ہم سے کہا جائے کہ جنت تمہیں ملے گی تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نمازیں چھوڑ دیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے، مگر کربلا والوں کا عمل کو نہ چھوڑنا اور امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کے تمام اصحاب امام حسین با کردار تھے۔ اور اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ یہ وجہ ہے کربلا جو آج بھی باقی ہے، کربلا کا اثر جو آج بھی باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام لشکر کے مقابلے میں لشکر لے کر نہیں آئے تھے۔ اگر امام چاہتے تو لشکر کے مقابلے میں لشکر لا سکتے تھے۔ فرشتے باقاعدہ طور پر سرزمین کربلا پر اترے ہیں، مولا ہماری مدد قبول کیجیے،
جنات کا قافلہ امام کی خدمت میں ہے، مگر امام نے کہا کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اور امام نے لشکر کے مقابلے لشکر لے کر نہیں آئے، بلکہ لشکر کے مقابلے کردار لے کر کے آئے، اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ لشکر کے مقابلے میں اگر لشکر لا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لشکر ہار جائے، مگر اگر لشکر کے مقابلے میں کردار لایا جاتا ہے تو چاہے لشکر کو شکست ملے، چاہے کردار کو شکست ملے، چاہے کردار قتل ہو جائے تب بھی جیتتا ہے، چاہے کردار قتل کر دے تب بھی جیتتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام لشکر کے مقابلے میں کردار لے کر کے آئے تھے، اس لیے کہ کردار وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ہارتا نہیں ہے، جو کبھی جیتتا ہے، جو ہمیشہ جیتتا ہے۔ کربلا کی جنگ دنیاوی جنگ سے الگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی جنگ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر قتل کرنے والے جیت جاتے ہیں، جہاں پر لاشیں پامال کرنے والے جیت جاتے ہیں، قتل ہونے والے ہار جاتے ہیں۔ مگر کربلا کی جنگ واحد وہ جنگ ہے کہ جہاں پر قتل کرنے والے ہار گئے، قتل ہونے والے جیت گئے، جہاں پر لاشیں پامال کرنے والے ہار گئے، جن کی لاشیں پامال ہوئی وہ جیت گئے۔ اس لیے کہ کربلا دنیاوی اصول سے ہٹ کر کے جنگ ہے، اور کربلا والوں نے ایک پیغام دیا کہ لشکر کو مارنے سے نہیں جیتا جاتا ہے، لشکر کو قتل کرنے سے نہیں جیتا جاتا ہے، بلکہ مقصد کے بچانے سے جیتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے کربلا والے ہار گئے، اگر آپ دنیاوی معیار کے اعتبار سے دیکھیں اور دنیاوی اصول کے اعتبار سے دیکھیں تو کربلا والے ہار گئے، مگر امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ جیتتا وہ ہے کہ جس کا مقصد جیت جائے، ہارتا وہ ہے کہ جس کا مقصد ہار جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا دین کو بچانا، دین بچ گیا، امام جیت گئے۔ یزید کا مقصد تھا دین کو مٹانا، دین بچ گیا، یزید ہار گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کربلا باقی ہے۔ دیکھیں ظاہری اعتبار سے کربلا والے ہار گئے، اگر آپ دنیاوی معیار سے دیکھیں اور جو لوگ جنگ کے اصول کو جانتے ہیں اگر اس اصول کے حساب سے دیکھیں تو کربلا والے ہار گئے، مگر امام نے ایک پیغام دیا کہ تعداد سے لشکر نہیں جیتا جاتا ہے بلکہ کردار سے جیتا جاتا ہے، کسی کو قتل کر کے نہیں جیتا جاتا ہے بلکہ مقصد کو بچا کے جیتا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر دنیا کے بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے، چاہے وہ ہندوستان کے مہاتما گاندھی ہوں یا ایران کے امام خمینی ہوں، کہ جنہوں نے کربلا کے نقش قدم پر چل کے قربانی پیش کی ہے، اور کربلا لوگوں کے اندر یہی جذبہ پیدا کرتی ہے کہ چاہے انسان قتل ہو جائے، چاہے انسان مارا جائے، چاہے انسان کی لاش پامال ہو جائے، مگر اگر انسان کا مقصد جیت گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ جیت گیا، اور اگر انسان کا مقصد ہار گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان ہار گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کربلا آج جو کربلا باقی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کربلا والوں کا بلند مقصد تھا، کربلا والوں کے اندر جو ثابت قدمی تھی وہ دنیا کے اندر کہیں پر نہیں ملتی ہے، ایسا قربانی کا جذبہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے کربلا والے ہار گئے، مگر مقصد کے اعتبار سے کربلا والے جیت گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد بازار شام میں صلوات بھیجے محمد علیہ
بازار شام میں سے گزر رہے ہیں، شکستہ خوردہ ظاہری اعتبار سے، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ظاہری اعتبار سے دنیا والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہار گئے ہیں، ان کے لشکر والے مارے گئے ہیں، ان کے لشکر والوں کی لاشیں پامال ہو گئی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے امام سجاد ہارے ہوئے لگ رہے ہیں، مگر جب ایک شامی نے امام سجاد سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہار گئے یا جیت گئے، تو وہ سجاد کہ جن کا چہرہ اور جن کی گردن بازار شام میں جھکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اپنی گردن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ان حان وقت الصلاۃ فانظر الی المساجد، اے شامی جب نماز کا وقت آئے تو مسجدوں کی طرف دیکھنا، اگر مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے، اور اگر مسجدوں سے اذان کی آواز نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ لینا ہم ہار گئے۔ یہ امام سجاد نے پیغام دیا ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جیتے ہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام نے یہ جملہ کہا اور لوگوں نے امام سجاد سے گزارش کی کہ آپ ممبر پہ جائیں، لیکن یزید نے روکا، تو اس کے بعد یزید نے کیا کیا کہ مؤذن سے اذان دلائی، لیکن امام سجاد اذان سن رہے ہیں اور خطبے کو روکا، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو امام سجاد نے فوراً کہا کہ یزید یہ بتا کہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اے یزید اگر محمد تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ان کی آل کو کیوں قتل کیا گیا، حسین کی لاش کو پامال کیوں کیا گیا، ان کی اولاد کو مقتل کے میدان میں گھوڑوں کے سموں سے لاشوں کو پامال کیوں کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کرایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے لوگ اہل بیت سے واقف نہیں تھے، کیونکہ وہاں کی حکومت نے کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اہل بیت کے فضائل شام والوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد امام نے تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، انا ابن مکہ، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ عزیزان محترم، وہ شام کے جہاں پر اہل بیت کے فضائل نہ پہنچ سکے تھے، اسی مسجد شام میں گریہ و زاری کی آواز بلند ہونے لگی۔ اسی مسجد شام میں لوگ اپنے سروں کو دیواروں سے پٹکنے لگے، اس لیے کہ ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جب پاکیزہ انسان کے سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حسین ان للحسین حرارۃ لا یذکرہ مومن الا بکا، کہ حسین کے ذکر میں مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دی گئی ہے کہ جب بھی مومن حسین کا ذکر کرے گا تو وہ رو دے گا۔ یہ حسین کے ذکر کا اثر ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہوگا وہ حسین پر آنسو بہائے گا، وہ حسین پر گریہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ ہاں عزیزارو، حسین کی محبت انسان کے ایمان کی علامت ہے، حسین کی محبت ایمان کی معرفت کی علامت ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہی فرمایا کہ مومن جب بھی حسین کا ذکر کرے گا وہ روئے گا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے۔ مگر عزیزارو، وہ حسین کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین جنت کے سردار ہیں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اسی حسین سے مدینہ کو چھڑوایا جاتا ہے، اور مدینہ کا جو حاکم ہے ولید، وہ پیغام بھیجتا ہے امام حسین کی خدمت میں کہ تمہیں ولید نے بلایا ہے، مروان نے بلایا ہے،
ہاں عزیزارو، جب قاصد امام کے بیت الشرف پہنچتا ہے تو جناب زینب نے جب سنا کہ مروان نے امام حسین کو بلایا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، کہا علی اکبر تم بھی حسین کے ساتھ جاؤ، قاسم تم بھی حسین کے ساتھ جاؤ، عباس تم بھی حسین کے ساتھ جاؤ۔ اے عباس یاد رکھنا کہ حسین کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہاں عزیزارو، تاریخ نے لکھا کہ امام حسین دربار میں تشریف لائے اور 18 بنی ہاشم کو دروازے پہ روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ ٹھہر جاؤ، اے عباس اگر میری آواز بلند ہو تو دربار میں آ جانا۔ ہاں عزیزارو، امام حسین علیہ السلام دربار میں پہنچتے ہیں اور ایک مرتبہ مروان سے گفتگو ہوتی ہے۔ مروان امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ دن کے اجالے میں بیعت کا تذکرہ ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ مروان کہتا ہے کہ ان کو جانے نہ دو، اس لیے کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام کو جلال آیا، فرمایا ام تقتلونی ام ہوا، اتقتلونی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ ہاں عزیزارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو جلال آیا، دربار میں تشریف لائے اور آنے کے بعد سے کہا اے آقا مجھے حکم دیجئے، میں بھی ان دونوں کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ مگر امام نے کہا اے عباس یہ میرے نانا کا مدینہ ہے، اے عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزارو، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور ایک مرتبہ اس لیے کہ آسان نہیں ہے امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، اس لیے کہ مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر حسین کا بچپنا گزرا ہے، مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر حسین کے نانا کی قبر ہے، مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر حسین کی ماں کی قبر ہے، مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر حسین کے بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر ہے۔ آسان نہیں ہے حسین کا مدینہ چھوڑنا، مگر حالات کے تحت حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں عزیزارو، روایت نے لکھا کہ جس رات حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں 3 مرتبہ اپنے نانا کی قبر پر گئے ہیں اور قبر مبارک پر بیٹھ گئے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنے رخسار کو نانا کی قبر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ اچانک سے امام کی آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ نانا خواب میں تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نانا کی آغوش سے لپٹ جاتے ہیں، اے نانا میں دنیا کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ امام ایک مرتبہ نانا کہتے ہیں حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا، اے حسین تمہیں اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی، اے حسین اللہ نے جو تمہارے لیے شفاعت کبریٰ کا مقام رکھا ہے بنا قربانی کے نہیں مل سکتا۔ ہاں عزیزارو، ایک مرتبہ امام حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ قافلہ آمادہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ امام حسین ایک سے جدا ہو رہے ہیں، اپنی نانی ام سلمہ سے جدا ہو رہے ہیں، اپنی امانت نانی ام سلمہ کی خدمت میں دیتے ہیں۔ مگر یہاں پر روایت نے ایک بیمار بچی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بیمار بچی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سب سے رخصت ہو رہی ہے، کبھی رباب سے رخصت ہوتی ہے، کبھی زینب سے رخصت ہوتی ہے، کبھی اپنے بھیا علی اکبر سے رخصت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزارو، یہ بچی ہے، امام بیماری کی وجہ سے مدینے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں عزیزارو، تاریخ نے لکھا کہ یہ بچی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، قافلے چلتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہی ہے، قافلہ مڑ مڑ کے اس بچی کو دیکھ رہا ہے، یہ بچی قافلے کو دیکھ رہی ہے۔ اچانک سے قافلے نے دیکھا یہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قافلے کے پیچھے آ رہی ہے۔ امام نے پوچھا اے بیٹی تمہیں تو رخصت کر دیا گیا تھا۔ کہا بابا ایک مرتبہ اور سب سے رخصت کر دیجئے۔ ہاں عزیزارو، قافلے کو روکا گیا، یہ بچی ایک سے رخصت ہوتی ہے، کبھی زینب سے رخصت ہوتی ہے، کبھی ام کلثوم سے رخصت ہوتی ہے، کبھی علی اکبر سے رخصت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزارو، ایک بیوی اور ہے کہ جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ
جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاتھ اڑاؤ، یہ بچی ایک خاتون سے اور ملتی ہے، ایک خاتون سے اور رخصت ہوتی ہے کہ جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ہاتھ اڑاؤ، تاریخ نے لکھا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب یہ بچی جناب رباب کے پاس آئی اور ملاقات کی رخصت کے لیے، لیکن ایک بچہ جو 6 مہینے کا ہے ہمک کر کے فاطمہ صغرا کی آغوش میں آ گیا۔ اب ماں نے لاکھ کوشش کی لیکن علی اصغر ہے کہ جو صغرا کی آغوش نہیں چھوڑتا۔ جب ماں کی کوشش ناکام ہو گئی، حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بچے کی کان میں نہ جانے کیا کہا، بچہ فوراً حسین کی آغوش میں آ گیا۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے یہی کہا ہوگا، اے علی اصغر، ارے تمہیں بھی ہمیں کربلا کے ساتھ جانا ہوگا، اے علی اصغر تمہیں بھی قربانی پیش کرنی ہوگی، اے علی اصغر تمہارے بغیر ہماری قربانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء تسلیما لم۔ بار الہا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں اضافہ فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں یہ جو بیماری پوری دنیا میں پھیل ہوئی ہے پروردگار اس بیماری سے نجات عطا فرما، پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہم سب پہ برقرار رکھ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔